اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کر لیتے ہیں. فعل ماضی کی اقسام. فعل ماضی کی تقریباً 6 اقسام ہیں: مطلق، قریب، بعید، شکیہ، تمنائی اور استمراری. مطلق اگر ہم بات کریں تو یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونا گزرے ہوئے زمانے پر، یعنی پاسٹ ٹینس میں. ٹھیک ہے، مطلق کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاسٹ میں وہ کب ہوا ہے، کل ہوا ہے، 2 گھنٹے پہلے ہوا ہے، یعنی کہ 1 منٹ جو ہمارا گزر گیا وہ بھی ہمارے پاسٹ کا حصہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اور 2 سال پہلے بھی وہ بھی ہمارا پاسٹ ہے، 10 دن پہلے وہ بھی ہمارا پاسٹ ہے. تو مطلق یہ تو پتہ چلے کام ماضی میں تو ہوا ہے، پاس میں ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹ ٹائم کیا تھا، وہ نزدیک کا زمانہ تھا جو گزر گیا ہے یا دور کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 سال پہلے ہوا ہے یا 2 دن پہلے ہوا ہے یا 2 منٹ پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے عائشہ آئی، عبد الرحمن گیا. ٹھیک ہے، آئی بھی اور گیا بھی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کب آئی کب گیا. تو آپ کے خیال میں اس کے اینڈ پہ آپ کو کیا چیز پتہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر الف یا حمزہ چھوٹی یہ ای موجود ہو یا بڑی یہ موجود ہو. انہوں نے کھایا، وہ نہائے، وہ گئے، وہ آئے. ٹھیک ہے، اکثر مصادر کا نا ہٹا کر الف لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتی ہے. جیسے لکھنا سے لکھا. کبھی کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کو آپ کو چینج کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ماضی مطلق بنائیں، اور وہ لفظ اینڈ ہو رہے ہوں گے نا کے اوپر، تو آپ نے وہ نا کو آ سے بدل دینا ہے، یعنی الف لگا دینا ہے. دوڑنا سے دوڑا، کھانا سے کھایا، اور گیا جانا سے گیا، کرنا سے کیا. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ اینڈ جو ہوگا یہ الف پر ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ گزرا ہوا زمانہ ہے، لیکن ہمیں ایگزیکٹ ٹائم کا نہیں پتہ، نہ کوئی دن ہوگا نہ کوئی تاریخ ہوگی. ماضی قریب کی بات کریں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کام ابھی ابھی ہوا ہے، پریزنٹ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ہے لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے. زیادہ لوگوں کے لیے ہیں ہوگا اور ایک کے لیے ہے ہوگا. جیسے عظمیٰ آئی ہے. ٹھیک ہے، اور عبداللہ گیا ہے، یعنی ابھی ابھی گیا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ نزدیک کا کام ہے. اس میں مطلق اور قریب میں بچے غلطی یہی کرتے ہیں. تو جب آپ کو اینڈ میں الف نظر آ رہا ہو جملہ ختم ہوتے ہوئے تو وہ مطلق ہوگا، اور اگر آپ کو جملے کے اینڈ میں ہے نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کا ماضی قریب ہوگا. ماضی بعید کی طرف چلتے ہیں. اس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا دور کے زمانے میں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، ماضی قریب میں قریب کا زمانہ ہے، اس کے اینڈ میں ہے لگا ہوگا، اور اس کے اینڈ میں جو آپ کو ملے گا نا وہ تھا ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی دور کی بات ہوگی. اور یہ جو ماضی مطلق ہے نا، اس میں قریب اور بعید دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قریب کا زمانہ ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ ماضی مطلق کو اگر یاد کر لیتے ہیں تو قریب اور بعید کو یاد کرنا بہت آسان ہے. یعنی مطلق میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قریب کا زمانہ ہے یا دور کا ہے، لیکن قریب کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ قریب کا زمانہ ہے، نزدیک کا زمانہ ہے، اس کے اینڈ میں ہے. اور اگر بعید کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ دور کا زمانہ اور اس کے اینڈ میں تھا لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یوسف نے پڑھا تھا، اور عائشہ نے خط لکھا تھا، مہرین نے کہانی لکھی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے بعید کی بات کی، سیدھی سیدھا جملہ ہے یہ. اب شکی اور تمنائی اور استمراری کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. شکی سے مراد شک کرنا، جس کام کے ہونے میں یا پائے جانے میں کوئی شک ہونا آپ کو کہ پتہ نہیں یہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. جیسے اس نے خط لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پورا یقین ہے، آپ 100% شیور نہیں ہو کہ اس نے وہ کام کیا کہ نہیں. ہاں وہ اسکول آیا ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ اسکول گیا ہوگا، آپ کو کنفرم نہیں پتا کہ وہ واقعی اسکول گیا ہے یا نہیں گیا. تو اس کو ہم گا گے گی لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ میں، اور اس کو ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جس میں ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا. تمنائی میں ہمیں ایسی بات ہوتی ہے کہ کاش یہ کام ہمارے گزرے ہوئے زمانے میں ایسا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی تمنا بھی ہوتی ہے اور شرط بھی ہوتی ہے. تمنائی کو ہم شرطیہ میں بھی لے کر جاتے ہیں کہ اگر شرطیہ بولنا تو آپ نے کہنا ہے اگر تم نے یہ کام کیا ہوتا تو یہ شرطیہ ہے. اور کاش اگر آپ لکھیں گے تو وہ آپ کا تمنائی ہوگا کہ آپ کی تمنا تھی، آپ کی خواہش تھی کہ ایسا ہو جاتا. اور جملے اس میں آپ دیکھو کہ اگر وہ آتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ آتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا. تو اس میں آپ ایک شرط ہے کہ اگر وہ آتا تو میں جاتا نا، یعنی اگر وہ آیا نہیں تو میں کیسے جاؤں. اور دوسرا ہے کہ کاش وہ آتا تو میں اس کے ساتھ جاتا. تو یہ تمنائی، اسی جملے کو آپ نے کاش لگا کر اگر ہٹا کر ایک تمنائی جملہ بنا دیا. استمراری میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں آپ نے کام بار بار کیا. استمراری کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیٹیو. ٹھیک ہے، ریپیٹ ہونا کام کا، ریگولر ہونا، کہ وہ روزانہ اسکول جاتا تھا، وہ روزانہ سیر پر جاتا تھا، اس طرح کر کے اس طرح کے جملے ہوں گے. وہ لکھتی تھی، وہ گاتا تھا، یعنی وہ مسلسل یہ کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بھی اینڈ میں تھا تھے تی آ رہا ہے، لیکن تا تے تی بھی آ رہا ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے.
ٹھیک ہے. اور جو اس سے پہلے کا جملہ تھا نا جو تھا پہ اینڈ ہو رہا تھا، اس سے پہلے تا تے تی نہیں لگا ہوا تھا. تو استمراری میں آپ کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ یہ کام اس نے لگاتار کیا ہے. کوئی چیز لکھنا، کوئی چیز گانا، کوئی چیز کھانا، ٹھیک ہے، مسلسل کرنا. وہ روزانہ سیر کے لیے جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو تا تے تی آئے گا اور تھا لگے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تا تھا اور تا تھی لگانا استمراری میں. اور استمراری کا مطلب ہے بار بار ایک کام کا پاسٹ میں نظر آنا. ماضی اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ہر چیز پاسٹ میں ہو رہی ہے. اس کے تمام مثالوں میں کام گزرے ہوئے زمانے میں ہی ہوگا، پاسٹ میں ہی ہوگا، لیکن اس کے الگ الگ شکلیں ہیں. بار بار یہ ایک دو دفعہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ شکیہ، تمنائی اور استمراری کیا ہے. میں نے آپ کو میننگس بھی بتا دیے ہیں. جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں. اب کچھ ایکسرسائزز دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے موسٹ پروبیبلی اس کو آ سکتی ہیں آپ کے ایگزام کے اندر. ماضی مطلق، ماضی قریب اور بعید کی بات ہو رہی ہے. مطلق میں ہمیں زمانے کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے. قریب میں ہمیں پتہ ہوتا ہے اور اس کے اینڈ میں ہے لگتا ہے. بعید میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دور کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اینڈ پر تھا لگتا ہے. تو ماضی مطلق میں جو جملہ ہے زاہد اسکول گیا، ٹھیک ہے، زاہد اسکول گیا ہے، جملہ بدل گیا نا، یعنی ماضی قریب ابھی ابھی گیا ہے. ٹھیک ہے، اور زاہد اسکول گیا تھا، اب یہ دور کا زمانہ ہو گیا کہ وہ گیا تھا. ناصرہ نے خط لکھا، ناصرہ نے خط لکھا ہے، ناصرہ نے خط لکھا تھا. اسی طرح آپ نے یہ باقی جملوں کو بھی دیکھ لینا ہے. تو آپ سے اس کو بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ مطلق سے ہی قریب اور بعید نکلے گا. ہوا کام ماضی میں ہی ہے لیکن قریب بتا رہا ہے کہ یہ ابھی ابھی ہوا ہے کچھ ہی دیر پہلے، اور بعید بتا رہا ہے کہ یہ کافی دیر ہو چکی ہے اس کام کو ہوئے ہوئے. اور ماضی مطلق کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ یہ قریب میں ہوا ہے یا دور میں ہوا ہے. لاسٹ ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آپ نے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اچھے سے پڑھ کر جانا ہے اس کو. کچھ جملے دیے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ نے ماضی کی جو فعل ماضی ہے اس کی اقسام کو ڈھونڈنا ہے. ہم نے ہر حال میں اپنے وعدوں کا پاس کیا. دیکھیں الف پر اینڈ ہو رہا ہے تو یہ ماضی مطلق ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب کیا، ابھی کیا یا 2 سال پہلے کیا، کب کیا. کاش لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے تمنائی بات ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں. میں نے اس لیے انڈر لائن کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اب جب وہ ملتان گئے تھے تو ہم نے ان کی مالی مدد کی تھی. اب تھے اور تھی سے پہلے تا تے نہیں لگا ہوا تو یہ ماضی بعید ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ استمراری میں بھی تھا تے ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو تا یا تی نظر آئے گا تھے سے پہلے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تھے اور تھی سے پہلے آپ کو گئے اور کی نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ ماضی بعید ہے. بشریٰ اپنے سالانہ امتحانات سے فارغ ہو چکی ہوگی. ابھی آپ کو شک ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہو گئی ہوگی شاید. ٹھیک ہے، تو آپ شکیہ لکھیں گے یہاں پر. اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب. اب یہ شرطیہ ہے، تمنائی نہیں ہے، یہ شرطیہ کیونکہ اگر لگا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا، اس میں شرط ہے کہ اگر وہ محنت کرتا تو ہی کامیاب ہوتا نا. لاسٹ جملے میں جو بچے نے ماضی بعید لکھا ہوا ہے، بچوں یہ بعید نہیں ہے، یہ استمراری ہے. ٹھیک ہے، ماضی بعید کاٹ دیجیے گا کیونکہ اس میں ایک تو روزانہ کا ذکر آیا ہوا ہے یعنی ڈیلی روٹین تھی، اوپر سے جاتے تھے، تھے یعنی تھے سے پہلے تے بڑی یہ تے پہ ختم ہو رہا ہے، یا تے الف تا پر ختم ہو، یا تے چھوٹی یہ تی ہو اور پھر تھا تھے تھی لکھا ہو تو اس کو استمراری کہتے ہیں. اور وہ کام آپ پاسٹ میں بار بار کر چکے ہوتے ہیں. یعنی وہ روزانہ سیر کو جاتے تھے تو اس کا مطلب وہ ڈیلی بیسس پہ ریگولرلی یہ کام کرتے ہیں. ریپیٹیٹیو ہے یہ ماضی میں کام، اس کو استمراری کہیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی بہتر سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک فار یور فائنل ایگزام. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.